دوستو آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے غزوہ ہند کا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ کیا پاکستان اور ہندوستان کے موجودہ حالات غزوہ ہند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ناظرین، کچھ لوگ غلطی سے اور کچھ لوگ اپنی نام نہاد جہادی تنظیموں کی تشہیر کے لیے غزوہ ہند کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ غزوہ ہند وہ جنگ ہے جو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لڑی جائے گی، اور وہ زمانہ ابھی بہت دور ہے، کیونکہ ابھی اس دور سے پہلے کی کچھ علامات پوری ہونا باقی ہیں، جیسا کہ کسی اسلامی ریاست کا باقی نہ رہنا اور اسلام کا صرف حرمین شریفین تک محدود ہو کر رہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اب آئیے ذرا غزوہ ہند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چند احادیث کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ دوسری احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے۔ اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہو تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں سب سے افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تیسری احادیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر لائیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جگڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ ناظرین، ان سب روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ لشکر اسلامی یہ جنگ ہندوستان سے لڑے گا، جس میں سندھ کا علاقہ بھی شامل ہوگا، جبکہ آج کل تو سندھ پاکستان کا حصہ ہے، بلکہ دور نبوی میں سندھ کا علاقہ تقریباً آج کا پورا پاکستان ہی بنتا ہے۔ تو آج کی یہ جنگ غزوہ ہند کیسے کہلا سکتی ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں پر فتح پانے کے بعد شام کی طرف پلٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا، یعنی یہ غزوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے لڑا جائے گا، جبکہ ابھی ان کا زمانہ بہت دور ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں جو کہ اس زمانے سے پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہوں گی، جیسا کہ کسی اسلامی ریاست کا باقی نہ رہنا اور اسلام کا صرف حرمین شریفین تک محدود ہونا۔ ناظرین، یہ صحیح ہے کہ صوفیاء نے ایک پاک بھارت جنگ اور پھر تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ہندوستان سے اس جنگ کے بعد فتح یاب ہونا اور پھر سارے ہندوستان کا پاکستان بن جانا سب صوفیاء کی پیشن گوئیوں میں سے ہے، لیکن آج کی متوقع جنگ کو غزوہ ہند سے تعبیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ زمانہ کب آئے گا۔
नाज़रीन, इन तमाम अहादीस मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इस्लाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए अपनी तमाम तर काविशों को बरूए कार लाने का ऐलान फरमा रहे हैं और इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। इस दावत इस्लाम का एक पड़ाव हिंदुस्तान है, जिसमें इस्लाम के इबलाग और इसके फैलाव की तरकीब देने का एक मौसर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाते हुए इस काविश को गज़वा यानी इंतहाई कोशिश का नाम दिया। इस गज़वा से मुराद सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इस्लाम के पैगाम का फरोग की हर मुमकिन तरीके से जद्दोजहद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।